اس ملک کے اندر سپریم کورٹ اور تمام ادارے جتنے بھی ہیں وہ سمویدھان کے نیچے آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں آتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے والا انت میں ہمارے قانون کی طاقت کو ضرور سمجھ جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر اقلیتوں کو یہ حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر اپنے تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آرٹیکل 30 کلوز اے کو دیکھیں گے، آپ 25 کو دیکھیں گے، فریڈم آف ریلیجن کی بات کی گئی ہے، آپ 26 کو دیکھیں گے، آپ 29 کو دیکھیں گے۔ اس ملک کا آئین دنیا کے بہت سے ممالک کے آئین سے ممتاز ہے، اور اس امتیاز کی بنیاد ہے کہ یہاں پر مذہبی آزادی کو بنیادی حقوق کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ جس طرح جینے کا ادھیکار فنڈامنٹل رائٹ ہے، سفر کا ادھیکار فنڈامنٹل رائٹ ہے، اسی طرح اپنے مذہب کے مطابق چلنا یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے فنڈامنٹل رائٹ سے بنیادی حقوق میں آتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اب تک کے سفر میں، آزادی سے 1947 سے لے کر کے اب تک کے سفر میں، بہت سارے اسٹیٹ ہائی کورٹس نے مائنورٹیز کے، اقلیتوں کے ان حقوق کی حفاظت کی۔ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ نہ کرتا تو ڈی وائی چندرچوڈ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ این سی پی سی آر والے مسئلے پر اسٹے کیوں کر دیتے؟ وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے آپ منظوری لو، جاؤ اسٹیٹ کے پاس، آپ منظوری لو اس سے جا کر کے، لیکن نہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ تو ان کا بنیادی حق ہے، آپ اس حق سے ان کو کیسے ونچت کر سکتے ہو۔ انہوں نے، حالانکہ یہ واقعہ 2 اسٹیٹ کا تھا، تریپورہ اور یو پی کا، لیکن این سی پی سی آر کے تمام اسٹیٹ کے جتنے بھی ان کے نوٹس تھے سب کو اسٹے کیا ہے سپریم کورٹ۔ پہلی چیز یہ آپ کو سمجھنی ہوگی کہ آپ کو آئین نے کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام مدارس کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملک کے آئین نے رائٹ ٹو چوائس دیا ہے۔ بھئی میں اپنے بچے کو کیا پڑھاؤں گا وہ میں طے کروں گا، وہ اتراکھنڈ کا چیف منسٹر طے نہیں کرے گا۔ اتنی آزادی تو مجھے ہے نا، بھئی میں مولانا بناؤں گا تو میں بنا رہا ہوں، میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں طے کروں گا، سرکار تھوڑی طے کرے گی آپ کو کیا بنانا ہے۔ اور 1% لوگ مدرسوں میں آتے ہیں، 1%، پہلے 1.5% تھا، کورونا کے بعد 1% ہو گیا۔ اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں کہ کتنے طلبہ کے آمد میں کتنی کمی آئی ہے کووڈ 19 کے بعد، تمام مدارس میں، 2 4 6 بڑے مدارس کو چھوڑ دیجئے، سب میں یہی سیم کنڈیشن ملنے والی ہے۔ اب مقصد کیا ہے کہ آپ کو وہ 1% جو طبقہ مدرسوں میں آتا ہے وہ 100% قوم کی مذہبی قیادت کرتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی مسجد کسی علاقے میں ایسی نہیں ہوگی کہ وہاں کے لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب ہمارے پاس امام نہیں تھا اور ہمارے ہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، قضا ہو جاتی ہے نماز۔ ایسی مسجد شاید ملک میں کسی کو ملے۔ کوئی جوان ایسا نہیں ملے گا کہ یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، میں نے بغیر اس کے دفن کر دیا۔ حالانکہ اسی ملک میں، دلی میں 1857 کے جہاد آزادی کے بعد یہی ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا، چونکہ جتنے بھی مولانا اور علماء تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر مدارس آج بند ہو گئے تو 20-40 سال تک کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھاتا رہوں گا، آپ جب تک ہو آپ دین کا کام کرتے رہو گے۔ جو نئی نسل تیار ہونی ہے وہ نہیں ہوگی، 40 سال کے بعد کمیونٹی کولیپس کر جائے گی، نہ امام ملیں گے، نہ مؤذن ملیں گے، نہ مفتی ملیں گے، نہ مولانا ملیں گے۔ یہ اصل کام ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی مقصد تھا اتر پردیش میں، تریپورہ میں، یہی مقصد تھا بہار میں، اور یہی مقصد ہے اتراکھنڈ کے اندر، اور کوئی مقصد نہیں۔ اب آپ کو جو آئین نے بنیادی حقوق دیے ہیں
اس کی وجہ سے یہ سامنے سے آپ سے نہیں بولتے ہیں، اشارے اور کنائے سے آپ کو پکڑتے ہیں، دوسری چیزوں میں آپ کو الجھاتے ہیں، چونکہ یہ ان کو اختیار نہیں ہے کہ یہ سامنے سے کھڑے ہو کر کے آپ سے یہ کہہ دیں کہ صاحب آپ مذہبی تعلیم بچوں کو نہیں دے سکتے، یہ کہیں گے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کے ہاں جو ہوا، جتنا میں نے آپ کے نوٹسز کو پڑھا اور مولانا صاحب سے سمجھا، اس میں انہوں نے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر جو لیگل پرکریا ہوتی ہے اس کو فالو کیے بغیر انہوں نے آپ کے مدارس کو بند کر دیا، سیل لگا دی، اور آپ سے یا تو منہ زبانی کہا کہ مانیتا دکھاؤ، حالانکہ اگر یہ لکھت میں دیتے، بعد میں ایک آدھ نوٹس آئے ہیں، اگر یہ لکھت میں دیتے تو ان کو معلوم تھا کہ مانیتا والے مسئلے میں تو NCPCR کا اسٹے ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو اگر ہم اسی کو نوٹس دیتے ہیں اسی لینگویج میں تو یہ وہاں جا کر کے اپلیکیشن فائل کر دیں گے دوبارہ، اور پھر وہاں سے اسٹے ہو جائے گا، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے، مان ہانی بھی لگ سکتی ہے کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ان کو اس معاملے میں نوٹس کرو۔ تو انہوں نے راستے کو بدلا ہے اور یہ طے کیا کہ صاحب ہم ان مدارس کو بند کر دیں، 42 45 جتنے بھی نمبر تھے ان مدارس کو انہوں نے سیل کر دیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ عید کے بعد ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ اسکول کے سالوں کے مقابلے میں شروع نہیں ہوتا ہے، آپ کا سال عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے رمضان سے یہ کام شروع کر دیا اور فورسفلی شروع کیا، پوری طاقت کے ساتھ شروع کیا تاکہ آپ کا یہ سیشن پورے طور پر ڈیمیج ہو جائے، آپ نہ ایڈمیشن کر پاؤ، چین ٹوٹ جائے۔ اب جب آپ کے ہاں پڑھائی نہیں ہوگی تو آپ کے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں آپ ان کی سیلری کہاں سے دو گے، ان کی تنخواہیں کہاں سے دو گے، ہر مدرسے والا اپنے 10 15 اسٹاف کو ایک سال تک کیسے روکے گا؟ دسیوں قسم کی پلاننگ ہوتی ہیں، اس کے تحت انہوں نے رمضان میں یہ سارا کام شروع کیا۔ اور میں نے مولانا صاحب کو اسی وقت کہا تھا کہ دیکھو ایک غلطی مت کرنا، سارے کام یہ دھرنا پردرشن مت کرنا، جتنا تم دھرنا کرو گے ایک تو کچھ ہوگا نہیں، چونکہ یوپی والے کر کے دیکھ چکے ہیں، ہم کو تجربہ ہے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں، جتنا کرو گے اتنا فائدہ ان کو ہوگا، خاموشی کے ساتھ میں قانونی طریقے سے اپنا کام کر لینا، تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن ایک بنیادی ریلیف مل جائے گی آپ لوگوں کو۔ اب آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے، ایک تو جمعیت علماء ہند چلی گئی ہے، اب اللہ نے چاہا پوری کوشش کر رہے ہیں جتنا جلد اس پر سنوائی ہو جائے اتنا جلد۔ ایک نوٹس تو مانگ لیا گیا ہے، جواب اتراکھنڈ سرکار کو نوٹس بھیجا گیا ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینے کے اندر راجیہ سرکار کو اس نوٹس کا جواب دینا ہوگا آنریبل سپریم کورٹ کو کہ صاحب ہم نے ان وجوہات کی بنیاد پر بند کیا ہے، وہ وجوہات کیا ہوں گی وہ وہاں دیں گے۔ اور دوسرا میں نے جو سنا ہے کہ کچھ مدرسے کے لوگ ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے، وہ آزادانہ طور پر گئے تھے، اس کی جانکاری ہمیں نہیں تھی۔ اس میں ایک ججمنٹ تو میرے پاس آ گیا ہے جس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ صاحب ہم سیل تو ہٹا دیتے ہیں لیکن آپ جب تک مانیتا نہیں لوگے جب تک آپ کو چلانے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اور آپ سمجھو بھائی، اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ ایکٹ، اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایکٹ، جس ایکٹ سے جڑنے کی بات، اس ایکٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر مدرسے کو ہم سے مانیتا لینی پڑے گی، یہ کہیں نہیں لکھا ہے، تب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم سے مانیتا لینا ضروری ہے؟ بھئی اگر کوئی قانون بناتی ہے سرکار تو سب پر لاگو ہوتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف جو کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی۔ جیسے RTE ہے، اس میں ہمارا گروکل کو باہر کر دیا گیا ہے، کوئی اسکول اگر مانیتا کے بغیر چلتا ہے تو اس میں سزا کا پراودھان ہے کہ بھئی اگر آپ مانیتا نہیں لوگے یہ کام کرو، یہ جرم کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے، یہ جرم کرو گے تو۔ جو اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ ایکٹ ہے یا اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایکٹ ہے یا اور راجیوں میں بہار کا ایکٹ ہے، بنگال کا ایکٹ ہے، اس میں کہیں نہیں یہ لکھا ہے کہ لازم ہے کہ آپ ہم سے منظوری لیں، اگر آپ ہم سے منظوری نہیں لیتے ہیں تو آپ کو چلانے کا ادھیکار نہیں ہے۔ جب یہ لکھا، جب تمہارے ایکٹ میں یہ نہیں ہے تو تم کیسے باؤنڈ کر سکتے ہو کہ ہم سے منظوری لو؟ اگر ہم سے منظوری نہیں لوگے تو تم نہیں چلا سکتے، یہ تو ایکٹ میں کہیں لکھا ہی نہیں۔
اس لیے ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہی این سی پی سی آر والے میں اس ایک لائن کو غیر مانیتا پراپت لائن کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس میں اسٹے ہو گیا ہے۔ اب چونکہ آپ کے ہاں چیزیں کسی جگہ پر کچھ ہوئی ہیں، کسی جگہ پر نوٹس آ گیا کہ صاحب نقشے کے مطابق نہیں بنا ہوا ہے، مدرسہ آج سیل کیا ہے، نوٹس 15 دن کے بعد آ رہا ہے، کہیں 20 دن کے بعد آ رہا ہے۔ مولانا صاحب نے جو کارگزاری سنائی ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں، کہیں آ رہا ہے کہ صاحب فائر کی این او سی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ اب جب ایک مائنڈ سیٹ ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ کر کے کہیں نہ کہیں سے تو کمی نکال ہی لیں گے۔ ہمارا اور وکیل صاحب کے آنے کے دو مقصد ہیں یہاں پر۔ آپ کے ہاں چیزیں بہت مختلف تھیں، الگ الگ چیزیں تھیں۔ ہم ایک طریقے سے تو قانونی راستہ اختیار کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، آپ کے اسٹیٹ گورنمنٹ کو نوٹس ایشو کرا چکے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب کی قیادت میں جمعیت علماء ہند۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم اسٹیٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں تو ہم اس میں کیوں پیچھے رہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، وہ ایک راستہ ہے، اس میں مسلینیس اپلیکیشن لگی ہوئی ہے، وہ جب بھی سنوائی ہو۔ ہم بھائی اگر ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ مانیتا لو، تو ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ صاحب مانیتا کس قانون کے تحت لیں؟ آپ بتائیے نا، مانیتا لینے کا واجبی آپ کے احکامات کہاں ہیں؟ نہ تو بورڈ میں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سولیڈ رائٹ ہے سمویدھان کی دھارا کی بنیاد پر ہمارے پاس میں، اور نہ جانے کتنے ہائی کورٹ، اسٹیٹ ہائی کورٹ کے ججمنٹ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی ہمیں ادھیکار ہے۔ تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہم وہاں چیلنج کر دیں اس کو بھی جا کر کے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہو مانیتا لے، آپ کا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے، لیکن ہم کیسے مانیتا لیں؟ کس سے مانیتا لیں؟ کس بورڈ سے مانیتا لیں؟ اس بورڈ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کا ایکٹ ہمیں کہاں لازم کرتا ہے کہ مانیتا لیں؟ اور جو آپ کی مختلف چیزیں ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، وکیل صاحب کو بتا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جانکاری لینے کے لیے میں مراد آباد سے آیا ہوں یا نوئیڈا سے آیا ہوں۔ تو اس لیے بعد میں بات اور بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے سب تو نہیں، لیکن 2-3 جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، جو ہمیں بریف کر سکتے ہیں کہ آپ کی ریاست میں کیا کیا ہوا ہے، تو وہ بتا دیں تاکہ ہم اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے ایک لائن طے کر کے اٹھیں کہ ہاں ہمیں اس لائن میں آگے جا کر کے اتنے وقت میں کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، اب ذرا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں